اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اور آج بنی اسرائیل کے جد امجد اور تمام الہامی کتابوں کے ماننے والے تمام مذاہب کے وہ پیغمبر جن پر کسی کا اعتراض نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا، نہ عیسائیوں کا، اور نہ یہودیوں کا، اور نہ کسی اور کتاب کو ماننے والے کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج ان کا تذکرہ ہے اس رکوع میں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جتنا دور اقتدار کا بنی اسرائیل کا گزرا ہے، حکمرانی کا، عیش و عشرت کا، سکون کا، امن کا، کسی قوم کا اتنا نہیں گزرا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش اسے نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ ان کے جو گھٹیا عقائد تھے ان پر بھی ضرب لگائی گئی ہے کہ قیامت والے دن کوئی کسی کا چہیتا نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی سفارش، فدیہ یا کوئی پیسہ یا کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اعمال کی بنیاد پر ہر شخص کا فیصلہ ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ اب پھر مثال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، سو ابراہیم نے انہیں پورا کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کہے کہ میں نے کسی شخص کو آزمایا اور وہ میری آزمائش پر پورا اترا۔ تو یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بولا ہے، اور یہ بڑی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ ان کو یہ کہے کہ وہ ان کی آزمائش پر پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ سو ابراہیم نے انہیں پورا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنا دوں گا، امام بنا دوں گا، لیڈر بنا دوں گا، حاکم بنا دوں گا۔ قال ومن ذریتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی بنا دیں گے۔ قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یعنی جو امامت ہے، جو پیشوائی ہے، اس کا حق یا اس کے اوپر حق صرف انہی لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرامین کو مانتے ہیں، اس کی آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں۔ اس کا کسی نسل سے، حسب سے، قوم سے، کسی علاقے کے لوگوں سے یا کسی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھی فرما بردار ہوگا وہی اس راستے کو پائے گا، اور اسی کو ہی اللہ کی طرف سے امامت اور پیشوائی ملے گی۔ اگر پیغمبر کی اولاد بھی فرما بردار نہیں ہے یا اس کی آگے نسل فرما بردار نہیں ہے تو ان کو بھی پیشوائی نہیں ملے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن کی جگہ کے طور پر مقرر کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور یہ کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ یہ خاص مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ جس جگہ پہ انہوں نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہاں پہ نماز پڑھو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ پاک صاف سے مراد ویسے گندگی نہ ہو، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہاں پہ شرک نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ جب وہ اس خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیلپ کر رہے تھے، تو پھر یہ دعا مانگ رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اسے پھلوں کا رزق عطا فرما۔ بات پہ غور کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس شہر کو امن کا شہر کا بنا، اور اس کے رہنے والوں کو جو تجھے مانے اور آخرت کو مانے اس کو رزق عطا فرما۔ اللہ نے کہا قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا۔ یعنی جہاں تک رزق کا تعلق ہے، اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ کافروں کو بھی رزق ملے گا، ایمان والوں کو بھی ملے گا۔
پھر میں اسے گھسیٹ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہاں مرنے کے بعد جو ہے وہ کافروں کو کچھ رزق نہیں ملے گا، ان کو عذاب ملے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس دعا کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا۔ وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں ارکان حج سکھا اور ہم پر توجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور آپ کی اولاد سے ہی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، پروردگار انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو کمال کیا کہ ان جیسا کام نہ پہلے کسی نے کیا نہ بعد میں نہ کوئی کر سکتا ہے، کہ انہوں نے کتاب کو امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ بات جو اس رکوع میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دولت بڑھا دیتا ہے، چاہے کافر ہے مشرک ہے۔ اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہ خالصتاً ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہی کے لیے وہاں پہ ثمرات مختلف طرح کے عطا فرمائے گا، اور کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے منافقین کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔